ونستغفره یہ بھی کر لیں. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل بينهم لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. سب تعریفیں بزرگییں بڑائییں اور عظمتیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. ساری کائنات کا کنٹرول اسی اللہ احکم الحاکمین کے ہاتھ میں ہے. جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے کرتا ہے. کوئی اسے روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. کوئی اس کائنات میں اس کا مقابل نہیں ہے. کوئی ہمسر نہیں ہے. کوئی اس کے مثل نہیں ہے. درود و سلام ہو ہادی برحق رحمت دو عالم امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں لا تعداد اور انگنت رحمتیں فرمائے، جس نے ہمیں دین حق کا راستہ بتایا، اسلام جیسی نعمت سے نوازا. اللہ احکم الحاکمین مرتے دم تک آپ کا خادم، آپ کا غلام اور آپ کا متی بنا دے. اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر بنا دے. تو دین مکمل ہے اور یہ دین کائنات کے امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہوا. نہ اس میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے.
میں تقدیم ہو سکتی ہے نہ اس میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ اللہ نے جو اپنے پیارے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا، جو آپ پر نازل ہوا، جو آپ کے دل پر القاء کر دیا گیا اور جو آپ کو حکم دیا گیا، وہ دین بن گیا اور قیامت تک دین وہی رہے گا، اس میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ باقی واقعات عام واقعات ہوتے رہتے ہیں، دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پیغمبر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سید الانبیاء خاتم النبیین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شخص پر مصیبت، ابتلا، آزمائش اس کے دین کے مطابق آتی ہے۔ جتنا وہ دین میں مضبوط ہوگا، جتنا دین اس کا قوی ہوگا، اتنی بڑی آزمائش بھی اس پر آئے گی۔ اور فرمایا سب سے بڑی آزمائش، سب سے بڑی آزمائش اللہ نے انبیاء پر آزمائشیں نازل کی، اور انبیاء صبر و استقلال کے پیکر ہوتے ہیں۔ انبیاء کی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس لیے اللہ احکم الحاکمین اپنے پیغمبروں کی رہنمائی فرماتا رہتا تھا۔ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اور آپ نے یہ اعلان فرما دیا، لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، میرے بعد دین کوئی نہیں ہوگا، آپ کا یہ دین تا قیامت جاری رہے گا۔ اب امت نے اس دین کے بارے میں جدوجہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ اللہ اس دین کو غالب کر دے۔ اگر دین کامیاب ہوتا ہے پھر بھی کامیابی ہے مومن کی، اور اگر مومن کو اور اہل ایمان کو کامیابی نہیں ملتی تو مومن پھر بھی کامیاب ہے۔ اس میں اہل ایمان کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور یہ شہادتیں اللہ کی راہ میں اپنی جان، مال اور جان کی قربانی دینا، یہ ایک عظیم اللہ ایمان والوں کو مرتبہ اور شان دینے کے لیے یہ کامیابیاں اور یہ شہادتیں اور یہ قربانیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو میں پچھلے جمعے یہ عرض کر رہا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیابی بھی انہی کامیابیوں میں سے ایک کامیابی تھی۔ ان کے مقام میں، ان کے مرتبے میں اور ان کی شان میں کوئی مسلمان ادنا سی گستاخی بھی نہیں کر سکتا۔ اور میں نے عرض کی تھی، کروڑوں یزید بھی ہوں تو امام حسین کی خاک جیسے بھی نہیں ہے۔ اس میں کسی مسلمان کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو افراد و تفریق ہے، حضرت امام حسین کی شہادت کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں
ان کی عظمت کے بارے میں وہ لایعنی ہے، اور اسلام کبھی بھی افراط و تفریط کی اجازت نہیں دیتا۔ کسی چیز میں مبالغہ آرائی کی جائے یا کسی چیز کی کمی، اور رافضی اور ناسبی لفظ تو آپ نے سنے ہوں گے، یہ دونوں مبالغے اور افراط و تفریط ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا کسی شخصیت کے بارے میں افراط و تفریط کرنا، ان کی شان میں کمی بیشی کرنا، یا کسی کے غم میں اتنا بڑھ جانا کہ شریعت کو ملیا میٹ کر دینا اور اپنی مرضی کرنا، یا کسی کی شہادت پر خوشیاں منانا، پہلا کام روافض کا ہے اور دوسرا کام خوارج کا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سخت فرمایا، اللہ نے خوارج کو جہنم کی آگ میں پھینکے۔ نعوذ باللہ، جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ حضرت علی بھی کافر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، امیر معاویہ بھی کافر ہیں، عمر بن عاص بھی کافر ہیں، ہم حضرت علی کو بھی صحابہ میں سے اور عظیم انسانوں میں سے، جو مسلمانوں کے خلفاء میں سے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اور جنہوں نے یہ بشارت دی تھی۔ سلسلہ حدیث صحیحہ میں یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، آپ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے، فرمایا میرا اور فاطمہ کا اور حسن اور حسین کا اور جو یہ شخص سویا ہوا ہے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک محل میں ہوں گے، جنت میں ایک جگہ پر ہوں گے۔ یہ عظیم خوشخبری، یہ عظیم مقام انشاءاللہ حضرت علی کے فضائل آئیں گے تو تمام ان کے فضائل بیان کیے جائیں گے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط نظریہ رکھنا، یا جس طرح کے خوارج نے کہا تھا، اور یہ جو سلسلہ تھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں، جب آپ نماز کروا رہے تھے، ابھی الحمدللہ رب العالمین شروع ہی کی تھی، کہ اس بدبخت نے آپ کے ساتھ تان کیے جس سے آپ گر گئے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں نماز کی اہمیت بھی یہاں سمجھ گئے، دین صرف یہی نہیں ہے کہ ان محبتوں کو ہم دل میں سما کے پھریں اور ان کے اسوے کو ہم چھوڑ دیں۔ یہ صحابہ، یہ لوگ، انشاءاللہ کوشش میں کروں گا آئندہ جمعہ جب صحابہ کی ان کے فضائل، ان کی فضیلتیں بیان کی جائیں کہ قرآن میں اور احادیث میں اللہ نے ان کے کتنے فضائل بیان کیے ہیں، یہ کتنے عظیم لوگ تھے اسلام کے لیے، دین کے لیے، اور اللہ کی خاطر
ان لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، میں اور آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے، سوچنا بھی محال ہے۔ یہ کبھی تو بندہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ اللہ نے ان کو کتنی صلاحیتیں دی تھی، پھر مقام جو ان کو ملا، جو رتبہ اللہ نے ان کو دیا، جو شان ان کو اللہ نے دی، اللہ کرے ہم بھی ان کی پیروی کرنے والے بنتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان عظیم لوگوں کے نقش قدم پر چلائے جنہوں نے اس اسلام کی خاطر اپنا مال، اپنی جان، اپنا تن، اپنا دھن سب کچھ لوٹا دیا، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، کبھی نہیں پرواہ کی۔ جو اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اکھر سے نکلا، فوراً پورا کر کے دکھایا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس حالت میں شہید کر دیا گیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے پیچھے کھڑے تھے، اب دیکھ لیں کہ عمر فاروق صرف عمر فاروق نہیں تھے، ان کی یہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کی زبان پر اللہ وحی نازل فرماتا تھا، ان کے اسلام سے اللہ نے اسلام کا بول بالا کیا، ان کے خلیفہ بننے سے اللہ نے اسلامی سلطنت کو چار چاند لگا دیے۔ لوگ کہتے ہیں، کافر یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک عمر اس کائنات میں اور آ جاتا، ایک خلیفہ اس طرح کا اور آ جاتا تو پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوتا۔ لیکن آج 26 ذی الحجہ کو وہ خون میں لت پت ہے، مسلح نبوی پر یہ عظیم جرنیل تڑپ رہا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فوراً مسلح پر آگے بڑھے، مختصر سی وہ نماز کروائی، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اٹھایا گیا۔ نماز کی اہمیت، صحابہ کے دلوں میں نماز کی کتنی اہمیت تھی، اس حالت میں بھی پہلے نماز کو مکمل کیا۔ یہ تو ہم حدیثیں سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب کسی بچے کی رونے کی آواز سنتے تو آپ نماز کو مختصر فرما دیتے۔ کیوں؟ کہ اس کی ماں کو پتہ نہیں کتنی تکلیف ہوگی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، یہ بھی سبائی ٹولہ تھا، وہی سلسلہ فیروز لولو، مجوسی، یہودی، یہی سلسلہ تھا۔ شہر شہر، نگر نگر، جبکہ اس قدر مسائل نہیں تھے، لاہور کی بات شروع پر نہیں پہنچتی تھی، ان سارے حالات کو اپنے پیش نظر رکھیں، کیونکہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں یہ مسائل ہیں۔ جتنی رت و یابس اور جتنے من گڑھ قصے اور جتنی من گڑھ باتیں حضرت عثمان غنی، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں، اگر میں کہہ دوں کہ اکثریت جھوٹے قصوں پر وہ مبنی ہیں، دلائل موجود ہیں، اللہ نے اس تاریخ کو بھی باقی رکھنا ہے۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو حوادث ہوئے ہیں وہ جنت اور دوزخ کی پہچان نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
نواسہ رسول تھے. عام مومن کو قتل کرنا، عام مسلمان کو قتل کرنا، اس کے بارے میں حدیثیں پڑھیں. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ دین مکمل ہے، دین میں نقص کوئی نہیں ہے. عام مسلمان کا قتل ناجائز اور ناحق بہت بڑا گناہ ہے. چلو اگر ہم اس پر اجماع کر لیں کہ مشرک کے علاوہ ہمیشہ جنت میں کوئی مسلمان نہیں رہے گا، ایک گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا، ایمان لانے کے بعد وہ شرک ہے. وما یؤمنون باللہ الا وهم مشرکون. اکثر لوگ ایمان لانے کے بعد بھی شرک کرتے ہیں. ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں اس میں کہ آج امت شرکیات میں، بدعات میں، خرافات میں ڈوب چکی ہے، اور دیکھا دیکھی یہ سارے کام ہو رہے ہیں. دیکھا دیکھی سنی بھی اس راہ میں بہ گئے جس میں دوسرے لوگ تھے. ہمارا مقصد کسی کو تنقید کرنا نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جو لوگ، بعض لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر 10 یہودی بھی مسلمان ہو جاتے نا تو شاید یہود میں بھی اسلام پھیل جاتا. لیکن یہودیوں کا یہ الزام تھا کہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، اور نعوذ باللہ بات اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے ان کو یہ الزام تھا. بعض لوگوں کو یہ الزام ہوتا ہے کہ ہم اس وجہ سے محبوب ہیں، ہم اللہ کے نزدیک بڑے محبوب ہیں. مجھے یہ بتاؤ، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کا جز ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے. میں کل ہی پڑھ رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وظائف دیتے تھے نا، وہ بدریوں کے مقابل دیتے تھے. جتنے وظائف بدر میں شامل ہونے والے کو آپ دیتے تھے، اسی قدر وظائف حسن اور حسین اور فاطمہ کو بھی دیتے تھے. عبداللہ بن عمر ایک دن کھڑے ہو گئے، ابا جان ہمیں آپ وظیفہ تھوڑا دیتے ہیں اور حسن اور حسین کو زیادہ وظیفہ دیتے ہیں، وہ بھی تو جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے. فرمایا بیٹا حسن اور حسین جیسا باپ کوئی لا کے دکھاؤ، حسن اور حسین جیسا کوئی نانا بن کے دکھاؤ، حسن اور حسین جیسی کہ ماں جیسی کوئی ماں بن کے دکھائے. ان کی یہ شان ہے کہ محمد رسول اللہ کے نانا ہیں، اور فاطمہ ان کی ماں ہے، اور علی ان کے والد ہیں. اس لیے میں ان کی قدر بھی کرتا ہوں، ان سے محبت بھی کرتا ہوں. اور اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم احبہما فاحبہما واحبا من یحبہما. تصور کریں صحیح علی صحیح، اے اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور اللہ اس سے بھی محبت کر جو حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے، ان کی حکومت میں کیڑے نکالنے والے، اس کو ملوکیت کا درجہ دینے والے،
جن کے گھر میں اللہ کے رسول کی 2 بیٹیاں تھیں، جن کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں 10 بار جنت کی بشارت دی، اور اگر ان کے فضائل آپ سنیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا تھا، ان کی شان کیا تھی، ان کی عزت کیا تھی، ان کا مرتبہ کیا تھا، اللہ نے کن خوبیوں سے نوازا تھا، جو ان پر جھوٹ گھڑے گئے، سپاہیوں نے جو ان پر طعن و تشنیع کی، ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہے اسلام کے شرازے کو بکھیر دیا جائے۔ عبداللہ بن سبا ظاہری مسلمان بن گیا، اور اس نے جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں شہر شہر، گلی گلی، نگر نگر افواہیں پھیلانے شروع کر دی، یہ تو غربہ پرور ہے، یہ جب ہم کہتے ہیں نا، میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں، جب ہم کہتے ہیں نا تو جی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچی زبان ہے نا، سچی زبان صادق المصدوق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پر بھی نظر ڈال لیا کرو، یہ سچی باتیں کرتے ہوئے جھوٹی باتوں کو قبول نہ کیا کرو۔ اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھائے ہوتے، اقربا پرور ہوتے، تو آپ جانتے اسلام میں کتنا بڑا جرم ہے۔ انشاءاللہ یہ بتایا جائے گا کہ حضرت عثمان جو شروع سے سابقون الاولون تھے، اور جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب وہ بڑے مغموم ہو گئے، پریشان ہو گئے، رقیہ کی وفات پر کہ وعدہ رسول سے میرا تعلق ٹوٹ گیا، کسی سے بات نہیں کرتے تھے، اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی ام کلثوم پیش کر دی کہ لو جی اس سے نکاح کر دیا اللہ، اور فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں تیرے نکاح میں دے دوں۔ عثمان تیرا حیا تو اتنا ہے کہ فرشتے بھی تجھ سے حیا کرتے ہیں، کس کی بات کرتے ہیں؟ کون تھے عثمان جن کو آج تبرہ کرتے ہو اور علماء حق کو تم پکڑ کر لے جاتے ہو، جیلوں میں ڈالتے ہو، اور تم نے کبھی نہیں سنا جو لوگ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت، ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں فساد ہو، ہم نہیں چاہتے کہ قتل و غارت ہو، قتل و غارت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، انارکی پھیلتی ہے، بے رحمی پھیلتی ہے، اور ہم کتنے علماء سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا کیا؟ لیکن یہ ہم برداشت نہیں کریں گے کہ حق پر پابندی لگا دی جائے اور باطل کو کھلا چھوڑ دیا جائے، اور باطل پرستوں کا جو میں نظریہ بتلا رہا ہوں یہ آج کا نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کئی بار یہودیوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی، کتنی دفعہ ہوا، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کو بچا لیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا،
پھر عثمان غنی کو جس بے رحم و کرم سے انہوں نے شہید کیا، مسلمان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل آنسوں کے خون روتا ہے کہ میرے عثمان کے ساتھ کیا ہوا۔ اور پھر یہ سلسلہ بند نہیں ہوا۔ حضرت علی کی شہادت کس نے کی؟ کون ہے وہ لوگ؟ وہ شیعان علی تھے۔ آپ جانتے ہیں دو گروہ تھے، شیعان علی اور شیعان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ لیکن شیعان علی نے 3 آدمیوں کا قتل جائز قرار دے دیا کہ فوراً ان کو قتل کر دیا ہے، سمے اس پیچھے بٹا دیا جائے۔ نعوذ باللہ فتویٰ یہ لگا دیا کہ یہ کافر ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ، امیر معاویہ، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ علی مرتضیٰ تو ان کی اس سازش میں شہید ہو گئے۔ میں نہیں کہتا، لیکن سمجھانا ضرور چاہتا ہوں کہ جانے یا علی کے نعرے لگانے والوں، علی کو نہ پتا چلا کہ میرا قاتل میرے پیچھے کھڑا ہے، عبد الرحمن بن ملجم میرے پیچھے کھڑا ہے، ان کو یہ بھی نہ پتا چل سکا۔ عمر فاروق کو نہ پتا چل سکا کہ قاتل تو اس منبر کے نیچے چھپا ہوا ہے، ہزاروں صحابہ ان کے پیچھے ہیں۔ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں، جب مسلمانوں نے دیکھا کہ 70,000 صحابہ اور مسلمان حضرت علی اور امیر معاویہ کی جنگوں میں شہید ہو گئے ہیں، 2 صحابی اسلام کا درد رکھنے والے۔ میں یہ بات پہلے اس لیے بتانا چاہتا ہوں، وقت تھوڑا ہوتا ہے، گفتگو زیادہ ہے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کوفی لا یوفی، کوفی کبھی مسلمانوں کو فائدہ دینے والے نہیں ہیں۔ ہمیشہ اسلام اور اہل اسلام کہ انہوں نے چھڑا ہی بنتا ہے کہ یہ قتل و غارت کہاں تک جائے گی۔ پوری دنیا کا دشمن ہمارے سر پر منڈلا رہا ہے۔ جو اللہ نے ہمیں عزت دی تھی، جو ہمیں اللہ نے فتوحات دی تھی، جو کیسر و کسریٰ کا ہمیں مالک بنایا تھا، آج ہماری یہ سمت اپنی ہی طرف، ہماری تلواریں اپنے مسلمانوں کے گلوں کو کاٹ رہی ہیں۔ دونوں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں امیر معاویہ کے پاس چلے گئے۔ امیر محترم، کب تک آپ مسلمانوں کے ساتھ ہولی کھیلتے رہیں گے؟ صحابہ میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ غلط بیانی کریں، ان کے منہ پر کہا۔ امیر معاویہ رضی اللہ، آپ جانتے ہیں کہ علی حق پر ہیں۔ آج علی خلیفۃ المسلمین ہیں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، آپ کیوں نہیں ان کی بیعت کرتے؟ آپ بیعت کر لیں۔ فرمایا میں تو ان کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں ان کا دشمن نہیں ہوں، میں نے صرف یہ عرض کی ہے ان سے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ناحق خون ہوا ہے اس کا بدلہ لیا جائے، یا ان لوگوں کے میرے حوالے کیا جائے۔ ہمیں اس پر سخت تشویش ہے۔ دونوں بزرگ وہاں سے اٹھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، کہا امیر المومنین، ہم امیر معاویہ سے ہو کر آئے ہیں،
ان کے جذبات آپ کے بارے میں بہت ہی اچھے ہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ علی حق پر ہیں، میں ان کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ جو بلوائی ہیں جو آپ کی صفوں میں گھسے ہوئے ہیں، ان سے بدلہ لیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل کا، ان کی شہادت کا. جب یہ بات کہی تو صحیح تاریخ میں یہ موجود ہے کہ 20,000 وہ لوگ سبائی جنرل حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، جن کے سرگنا نے حضرت عمر فاروق کو شہید کیا تھا، 20,000 اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ ہم ہیں قاتل عثمان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر حضرت ابو درداء اور زید بن ارقم کہتے ہیں کہ سب کو چھوڑ چھڑا کر کسی غیر علاقے میں چلے گئے. تو برکت یہ باتیں آئیں گی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بھی یہی تسلسل تھا. اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان پر کروڑوں لا تعداد اور انت رحمتیں نازل فرمائے. یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں محبوب تھے. اللہ اکبر. کہتے ہیں ایک دن حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک کو دائیں کندھے پر ایک کو بائیں کندھے پر اٹھایا ہوا تھا اور آپ ان سے پیار کر رہے تھے. اللہ اکبر. تو میں یا رسول اللہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ تو میں ہاں احبہما، میں ان سے محبت کرتا ہوں. تو یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب تھے اور میں جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. اور پھر جو پچھلے جمعے ہم نے جہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حکومت ملی، وہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. حسن آپ کے دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے. آپ ایک دفعہ لوگوں کو مخاطب کرتے اور ایک دفعہ حضرت حسن کی طرف دیکھتے اور فرمایا ان ابنا لی، یہ میرا بیٹا، ان ابنا لی، یہ میرا بیٹا، ان یصلح بین مسلمین فئتین مسلمین، یہ دو مسلمانوں کے دونوں میں صلح کروائے گا. دو مسلمان کون تھے؟ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، جن کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ساری حدیثیں جھوٹی ہیں. اور امیر معاویہ کون تھے؟ کون تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. اے اللہ اس کو ہدایت دینے والا، ہدایت پانے والا اور اس کے ہاتھوں سے لوگوں کی رہنمائی فرما. صحیح حدیث ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام تھا اور آج یہی بحث چھڑی ہوئی ہے وہ کاتب وحی تھے کہ نہیں تھے. اور بعض لوگ یہ کہتے تھے کتنے غنی کاتب وحی سیگے، وہ تو آخری دور سیگا.
سورۃ توبہ کب نازل ہوئی ہے؟ فتح مکہ آخری آیات اتری فتح مکہ سے پہلے، صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی ایک تہائی قرآن بعد میں نازل ہوا، اور پھر جس کی تعریف کائنات کے امام فرما رہے ہیں، اصل میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت علی، حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت امیر معاویہ کو گورنر بنایا کہ نہیں بنایا؟ پھر ان کے بھائی یزید بن ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ کے بڑے بھائی ابو سفیان کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدر اللہ ام حبیبہ کون تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جو امیر معاویہ کی بہن تھی۔ آپ ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ حضرت امام حسین شہید ہو گئے، حضرت امام حسین نے اپنے بیٹوں کے نام کیا رکھے؟ بیٹا پیدا ہوا، نام ابو بکر رکھا، پھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا، نام عمر رکھا، پھر تیسرا بیٹا پیدا ہوا، نام عثمان رکھا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں، بیٹا پیدا ہوا، نام ابو بکر رکھا، پھر بیٹا پیدا ہوا، نام عمر رکھا۔ وہ زین العابدین دیکھ لیں، اور جس کو علی اکبر اور علی اصغر کہتے ہیں، یہ ابو بکر و عمر تھے، یہ ابو بکر و عمر تھے۔ نام نہیں بتاتے، نہیں لوگ بتاتے کہاں شہید ہوئے۔ یہ ابو بکر و عمر عثمان کربلا میں شہید ہوئے۔ حسن کے بیٹے ابو بکر و عمر کہاں شہید ہوئے؟ کربلا میں شہید ہوئے۔ کیوں نہیں نام لیتے؟ یہ علی کے بیٹے نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ہم تو حقائق بیان کرتے ہیں، ہمارا کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ہم اس ڈاکل میں نہیں پڑھنا چاہتے جہاں جھوٹی حدیثیں، جھوٹی تاریخ بیان کر کے اپنے آپ کو انسان جہنم کا ایندھن بنا لے۔ ہم تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے دلوں میں ان کی اتنی محبت ہے کہ کائنات میں اتنی کسی کی تمہارے دل میں محبت نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری جان، ہمارے مال، ساری کائنات اگر ہمارے پاس ہو تو ہم ان کے لیے قربان کر دیں۔ لیکن یہ بتاؤ، اللہ اکبر، 4 مہینے، ٹائم بہت ہی شارٹ ہو گیا، 4 مہینے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کہاں رہے؟ مکہ میں۔ کس کے گھر میں رہے؟ عبداللہ بن عباس کے گھر میں۔ یہی سمجھایا، کوفی لا یوفی، حسین مجھے خون کی بدبو آتی ہے، تم جا رہے ہو حج جیسے مقدس فریضے کو چھوڑ کر۔ اصل میں کوفیوں کا نظریہ کیا تھا؟ وہی نظریہ تھا کہ مسلمانوں میں پھوٹ کیوں نہیں پڑتی۔ میں صحیح بات آپ کو تاریخ کی آج بتانا چاہتا ہوں، وہ شروع دن سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ عظیم لوگ جو ہیں ان میں پھوٹ ڈال دی جائے۔ عبداللہ بن سبا پوری دنیا میں گھوما اور حضرت امیر معاویہ، حضرت عثمان غنی کے خلاف بہت سے لوگوں کو کر دیا، لیکن وہ اس طرح کامیاب نہ ہو سکے جس طرح وہ کامیابی چاہتے تھے۔ پھر حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی ٹھن گئی، حضرت عائشہ اور حضرت علی کی ٹھن گئی، ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے۔ پھر تحکیم کے مسئلے پر آ کر، یہ تحکیم بھی، یہ بھی غلط مسئلہ بتایا جاتا لوگوں کو۔ دیکھو یہ تحکیم ہو گئی، اور حضرت علی کے جو اس کو کیا کہنا چاہیے، قاسم جو تھے،
انہوں نے اعلان کر دیا، یہ تفصیل سے میں بات کو آپ کو بتاؤں گا، انہوں نے اعلان کر دیا سب کے سامنے کہ دونوں خلیفہ معزول ہیں۔ عمر بن عاص اٹھے، انہوں نے کہا دیکھو ابو موسیٰ اشعری نے حضرت علی کو معزول کر دیا اور میں امیر معاویہ کو معزول نہیں کرتا۔ اگر یہ ہوتا، آپ اسے سمجھتے ہیں کہ تحقیق کے بعد پھر کوئی مسلمانوں میں لڑائی ہوئی، حضرت علی کی حضرت امیر معاویہ کی کوئی جنگ ہوئی؟ صحیح تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ تحقیق کے بعد جب کوئی فیصلہ نہ ہوا، ایک طرف خوارج کھڑے ہو گئے، ایک طرف حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ تھے، اور پھر مسلمانوں کو کچھ تو خون کا ڈر تھا، تو پھر دونوں نے یہی طے کیا کہ اب ہماری آپس میں لڑائی نہیں ہوگی۔ اس کا بین ثبوت یہ ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اب یہ بلوائی چاہتے تھے، اب یہ سبائی چاہتے تھے کہ ایک دفعہ پھر مسلمانوں میں کچھ تو خون ہو۔ حضرت علی نے اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نصیحت کہ میرا یہ بیٹا دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروائے گا، فوراً جب دیکھا کہ کوفیوں نے میرے باپ کے ساتھ بے وفائی کی ہے، اب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بھی لوٹنا شروع کر دیا اور آپ کی جان کے درپے ہو گئے، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے یہی عافیت سمجھی کہ مجھے اب حضرت امیر معاویہ سے صلح کر دینی چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ کو بلایا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی کرسی پر بٹھایا، خود دونوں بھائی نیچے بیٹھے اور امیر معاویہ کی بیعت کر لی۔ 20 سال امیر معاویہ کو گالی دینے والوں، 20 سال حضرت امیر معاویہ خلیفہ بلا فصل رہے، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اطاعت کرتے رہے اور مروان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ جاؤ تاریخ ہٹا کے دیکھو، تمام تاریخوں میں، چاہے وہ سنیوں کی ہوں چاہے وہ شیعوں کی ہوں، تمام تاریخوں میں یہ لکھا ہوا ہے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب انہوں نے سمجھ لیا کہ ہمارے پاس سب سے بڑا مورا یہ ہے، اگر مسلمانوں میں تفریق ڈالنی ہے، مسلمانوں میں لڑائی کروانی ہے، مسلمانوں کا کچھ تو خون کروانا ہے، تو پھر امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ بلاؤ اور کوفہ بلا کر ان کو شہید کرو۔ کتنے خط لکھے، کتنے وفد آئے، یہ تو تاریخ آپ نے بھی روز سنی ہوگی، یہ تو ساری کتابیں کہتی ہیں، ہزاروں خط لکھے، مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا۔ جب سب نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ، اور سنو ذرا یہ بات بڑی اہم ہے، جب مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی، بعض کہتے 33,000 نے، بعض کہتے 40,000 نے، بعض کہتے 60,000 نے، جتنے بھی تھے، جب مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور مکہ میں یہ پیغام بھجوا دیا کہ امام علی مقام اور امام حسین کو کہ فوراً آ جاؤ مکہ کوفہ، ہم سب آپ کے طرفدار ہیں، تو رات کے اندھیرے میں مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ ادھر سے حضرت امام حسین نے رخت سفر باندھا ہوا تھا، نکل رہے تھے، آدھا راستہ عبور کر چکے تھے، روکا بڑے بڑے اکابر صحابہ نے، جاؤ تاریخ دیکھو جا کے، عبداللہ بن عباس نے روکا، سعد بن مالک ابو سعید خدری نے روکا، عبداللہ بن مسعود نے روکا، عبداللہ بن عمر نے روکا، عبداللہ بن عباس نے روکا، اکابر صحابہ نے روکا۔ فرمایا یہ میں تو مسلمانوں کے درمیان صلح کے لیے جا رہا ہوں، میں لڑائی کے لیے نہیں جا رہا، یہ مسلمانوں کے بارے میں مسلمانوں نے مجھے بلایا ہے اور میں ان کے درمیان صلح چاہتا ہوں۔ جذبات یہ تھے۔ مجھے یہ بتاؤ، میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ لڑائی کے لیے جاتے تو صرف اپنے خانوادہ کے چند لوگ لے کے جاتے،
اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے محبوب، اور صرف کوئی کہتا 72 لوگ تھے آپ کے ساتھ، کوئی کہتا 100 آدمی تھا آپ کے ساتھ، لیکن یہ جو کنفرم ہے کہ 200 سے کم تھے۔ اتنے لوگ لے کے جاتے اور پھر اعلان کر دیتے کہ جس نے واپس جانا واپس چلے جاؤ۔ اگر حق و باطل کا مارکہ ہو اور آدمی کہے جس نے جانا چلے جاؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے منصوبے پر جا رہے تھے، لیکن کوفیوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ یہی وہ ہمارا ٹارگٹ ہے، جیسے قیامت تک مسلمانوں میں آپس میں یہ اکٹھے نہیں ہو سکیں گے۔ اور دیکھو ذرا نقشہ کبھی آپ ہی دیکھنا، مکہ سے کوفہ کا راستہ اور مکہ سے شام کا راستہ۔ جب قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ ان بدبختوں نے تو مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے، یہ تو سب جھوٹے ہیں، یہ تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے میرے والد محترم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت حسن کے خیمے پر حملہ کیا تھا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا ہے۔ اب یہ مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے۔ کوفہ کا راستہ ہی بدل دیا، کربلا کی طرف نکل گئے، کربلا کی طرف نکل گئے۔ ذرا راستہ دیکھنا کہ کربلا سے کوفہ نزدیک ہے کہ شام نزدیک ہے، دمشق نزدیک ہے۔ اگر کوفہ جانا ہوتا، جب آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ لوگ نہیں مان رہے، پھر آپ نے دمشق کا راستہ اختیار کر لیا۔ یہ لوگ آگے آئے، لوگوں میری بات سنو، میں لڑنے کے لیے نہیں آیا۔ اگر تم نبی کے خانوادہ کے دشمن ہو تو میں تم سے لڑائی کے لیے نہیں آیا۔ یہ تم نے خط بھیجے ہیں ہزاروں، اور فلاں تو میرے پاس مکہ میں نہیں آیا تھا وفد لے کر، فلاں اور فلاں اور فلاں سارے منکر ہو گئے، خط نکال نکال کر دکھائے، 3 شرطیں پیش کر دیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ مجھے یزید کے پاس جانے دیں، میں خود اس سے بات کر لوں گا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ مجھے واپس جانے دیں، میں مدینہ منورہ جانا چاہتا ہوں۔ تیسری شرط یہ تھی کہ مجھے مسلمانوں کی سرحد پر بھیج دیا جائے، میں مسلمانوں سے لڑائی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ نواسہ رسول تھے، یہ مسلمانوں کے محبوب تھے، یہ اللہ کے عظیم صحابی، اللہ کے پیغمبر کے عظیم صحابی تھے، یہ عظیم ترین انسان تھے۔ انہوں نے یہ شرائط پیش کی، ان بدبختوں نے، جو بھی وہ تھے کوفی لاجوفی، ان کوفیوں نے سارے خانوادے کو چند لوگ بچے سب کچھ ٹھیک کر دیا۔ باقی جو تفاصیل ہیں کہ ان کا سر کاٹ دیا گیا، ان کو برہنہ کر دیا گیا، عورتوں کے کپڑے اتار دیے گئے، یہ کئی روایات ہیں جن میں کوئی شاید صداقت نہیں ہے۔ یہ تھا وہ امام عظیم عالی مقام کی شہادت، جس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں بھی جنت کی بشارت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان عظیم انسانوں پر رحمت نازل فرمائے۔ اور آج وہ حدیثیں پھر رہ گئیں کہ اللہ کے حضرت امام حسین نے جو وصیتیں کی تھیں، وہ اسی کنہ اپنے گھر والوں کو جو وصیتیں کی تھیں کہ بھائی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میرے اوپر اپنے کپڑے نہیں پھاڑنے، اپنے منہ پر ہتھڑ نہیں مارنے، بیویوں سن لو، اپنے چہروں کو تم نے ناخنوں سے نہیں چھننی کرنا، مجھ پر بین نہیں کرنا۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں آپ نے سنی ہوں گی جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہیں، پھر کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ وہ آپ کو سنائیں گے۔ لیکن خدا را مسلمانوں کے خون بہانے سے رک جاؤ، مسلمانوں میں آپس میں محبت اور محبت کا پیغام دو، اور مسلمانوں کو ایک کرو۔
اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، اصل دین اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، یہ امت تھی گزر گئی جو انہوں نے کیا، جنہوں نے بھی، ہم کہتے ہیں جنہوں نے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، ان پر کروڑوں لعنتیں ہوں، اور جنہوں نے بھی حضرت امام حسین کے بارے میں کوئی غلط بات سوچی ان پر بھی اللہ کروڑوں لعنتیں کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو عظیم تر کرے جو امام حسین سے محبت رکھتے ہیں اور جو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان اختلافات سے اور ان جھگڑوں سے اور ان قتل و غارت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔